ودخول وقت الصلاة فی حق من حدثه دائم، کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے، گیس کا مریض ہے، ہوا خارج ہوتی ہے ہر 2 منٹ کے بعد، 3 منٹ کے بعد، 4 منٹ کے بعد، یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے ہر 3-4 منٹ کے بعد، یا کوئی ماں بہن ہے اور اسے حیض کے علاوہ جو خون ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ حیض کے علاوہ خون ہوتا ہے کوئی میرے بھائیوں؟ جی حیض کسے کہتے ہیں پہلے یہ تو بتائیں مجھے۔ جی ماہواری کو، ہر مہینے ہر جوان عورت کو 5 دن 6 دن 7 دن خون آتا ہے، اور ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، ان دنوں میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان دنوں میں خاوند کو بیگم سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حیض کے خون کے علاوہ بھی خون آتا ہے، اس خون کو کہتے ہیں استحاضہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے خون کو کیا کہتے ہیں؟ حیض۔ اور حیض عورت کے جوان ہونے کی علامت ہے، تندرستی کی علامت ہے، صحت مند ہونے کی علامت ہے، اور استحاضہ عورت کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ استحاضہ کا خون آئے تو علاج کیا جاتا ہے، حیض کا خون نہ آئے تو علاج کیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا؟ تو استحاضہ کا خون اگر کسی عورت کو آتا ہے تو ان دنوں وہ نماز پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی۔ اب وضو کیسے کرے گی یہ بتانے لگے ہیں کتاب کے مؤلف، کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے، کسی مرد کو مذی کے قطرے بار بار آتے ہیں، کسی مرد یا عورت کو پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہیں، کوئی گیس کا مریض ہے، ہوا بار بار نکلتی ہے، ایک نماز بھی خیریت سے نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ تب وضو کریں جب نماز کا ٹائم ہو جائے۔ زور کی نماز پڑھنے لگے ہیں، صبح 9 بجے وضو کر لیں تو یہ وضو زور کے ٹائم کام نہیں آئے گا۔ 9 بجے وضو کیا، اس کے ساتھ آپ نفل پڑھ لیں، چاش کی نماز پڑھ لیں، لیکن وہ وضو زور کے ٹائم کام، ایسا میرے ساتھ ہی ہے نا آپ، وہ وضو زور کے ٹائم کام نہیں آئے گا۔ زور کی نماز پڑھنے کے لیے آپ دوبارہ اس وقت وضو کریں جب زور کا ٹائم شروع ہو جائے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کا وضو مسلسل ٹوٹتا ہے، جس کا وضو مسلسل ٹوٹتا ہے۔ جو صحت مند ہے وہ 9 بجے وضو کر لے یا فجر کے وضو کے ساتھ زور کی نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات ہو رہی ہے اس آدمی کی جس کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھنے لگے گا اس نماز کے لیے وضو تب کرے جب اس نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہو، اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ٹائم شروع ہو چکا ہو۔ ٹائم شروع ہو جائے پھر وضو کر لیں۔ اب چاہے وضو آپ کا ٹوٹتا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ مریض ہیں۔ جسے گیس کا مسئلہ ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، وہ زور کے ٹائم وضو کر لیتا ہے، اس کے بعد وضو کے فوراً بعد ہوا نکلنا شروع ہو گئی، راستے میں ہوا نکل رہی ہے، نماز شروع کی ہوا نکل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مریض ہے۔ جس عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے وہ باتھ روم میں جائے گی جب نماز کا ٹائم ہو جائے، خون کے قطرے صاف کرے گی، شرمگاہ پہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھے گی، پیمپر وغیرہ رکھے گی، اس کے بعد نماز پڑھے چاہے خون کے قطرے نکلتے رہیں۔ تو یہ 10 شرائط ہیں جن کا وضو سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ آخری شرط کی دلیل وہ حدیث ہے جو فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتی ہے کہ یہ صحابی تھیں، انہیں خون آیا کرتا تھا، استحاضہ کا خون حیض کے علاوہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا کیس آیا تو آپ نے کہا تھا ہر نماز کے ٹائم وضو کیا کرو، ہر نماز کے ٹائم وضو کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، بلکہ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔